اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان المبارک کی دوسری جمعرات آ گئی ہے اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، اس عمل کو پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلوں۔ اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد تصور میں دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا، وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کرتا ہے یا باطنی طور پر، اور اس حسد کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس نقصان سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں یا آپ کا کاروبار نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح کے وار سے بھی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ گھر میں امن و سکون ہوگا، پیار و محبت ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو چکی ہے، آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، چاہے بچے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، آپ ان تمام بچوں کے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی بچوں پر اتنا اثر ہوگا کہ وہ نافرمانی کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے، بار بار اللہ رب العزت کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات پر فضیلت عطا فرمائی، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، دنوں کو دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اسی طرح مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہمان مہینے کی قدر کریں گے تو یہ مہینہ ہمارے لیے باعث نجات اور باعث شفاعت بن جائے گا۔ اور اس مہینے میں جمعرات کا دن بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کون سا عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت کا وہ کون سا نام ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کے فوائد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ جس فائدے کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس فائدے سے ضرور نوازے گا۔ اب جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنی ہے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور افطاری کا وقت ایسا مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت جب بھوک کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک
مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی، جو درود آپ کو بہتر لگے آپ اس درود پاک کو پڑھیں، اور کم از کم ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، تو تصور میں آپ نے اپنے تمام دشمنوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ تو دوستو آپ دیکھنا کہ اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو اس کی اپنی ہی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا کہ اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ اگر نافرمان اولاد کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے، تو افطاری کے لیے جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں یا جو چیز آپ کا بچہ بڑی خوشی کے ساتھ کھاتا ہے، اس چیز پر دم کر کے وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ افطاری کے لیے جو آپ نے چیزیں رکھی ہوں گی ان تمام چیزوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کا کہنا مانے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کھانے میں لذت ہوگی، اور جو بندہ وہ کھانا کھائے گا اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو دوستو کتنا مبارک نام ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ایسے وظائف کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے بندہ مستفید ہوتا رہے۔ اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کی باقی جمعرات کو بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو بڑا ہی مبارک عمل ہے، بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے اس کے فوائد سے، اس کی برکات سے آپ مستفید ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔